ڈس آنیسٹی کے سوا بدنیتی اور بےایمانی کے علاوہ اور میلافائڈی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں یہ بڑا پورا سال پچھلا سال یہ سال کریڈٹ لیتے رہے کہ جناب جو چیف جسٹس ہے اس کو کنگ شپ نہیں ہونی چاہیے اور وہ جو سینئر موسٹ دو ججز ہیں وہ بھی اس کے ساتھ ہونے چاہیے. ٹھیک ہے بھئی آپ نے کر دیا, اس کو سپریم کورٹ نے سٹیمپ کر دیا کہ جی بالکل یہ قانون درست ہے, لیکن اس کے جو ریٹروسپیکٹیو اپلیکیبلٹی دی ہے وہ غلط ہے, وہ انہوں نے ختم کر دیا. اب اس فل کورٹ کے فیصلے کے بعد یہ 1 مہینہ پہلے قاضی صاحب کی ریٹائرمنٹ سے پہلے وہ جو آئینی ترمیم کے ذریعے مقاصد حاصل نہیں کر پائے تھے اس کے ذریعے اس کو منیب اختر صاحب کو یعنی سیکنڈ سینئر موسٹ جج کو ہٹا کر کے چیف جسٹس اپنی مرضی کا جج اس میں اپوائنٹ کر لے گا. اور ان کو دیکھیں کہ ادھر سے آرڈیننس پاس ہوتا ہے, 5 منٹ کے اندر پریزیڈنٹ سے سائن ہوتے ہیں اور اگلے آدھے گھنٹے کے اندر اندر قاضی صاحب نوٹیفائی کر دیتے ہیں امین الدین صاحب کو, اور اسی آدھے گھنٹے کے اندر اجلاس بھی بلا لیتے ہیں کہ جی ہاں جی کمیٹی کا ہم نے میٹنگ رکھ لی ہے. اس سے یہ پھرتیاں شو کرتی ہیں, اس میں بدنیت ہے اور اس میں قاضی صاحب کا افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کو چاہیے تھا کہ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے جو بھی قانون آرڈیننس بنایا یہ غلط ہے, گو کہ وہ خود کہتے رہے کہ آرڈیننس اگر لانا ہے تو پارلیمنٹ کو پھر بند کر دیں, اور انہوں نے ناپسندیدگی صرف نہیں بلکہ رائٹنگ میں بھی کہا ہے کہ جی یہ غلط ہے. اب اس کے بعد وہ اس کو نہ صرف عمل درآمد کرتے ہیں بلکہ اپنی مرضی کا جج بناتے ہیں. اچھا وہ کہہ بھی دیتے کہ ٹھیک ہے جی میری نظر میں وہی سینئر موسٹ 2 ججز ہیں. بات یہ ہے کہ اس میں وہ مقاصد حاصل کرنا مطلب ہے قاضی صاحب کے ذریعے جو وہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ اپنی مرضی کا لیکن قاضی صاحب تو ابھی کچھ 1 مہینے کے مہمان ہیں نا بطور چیف جسٹس. یہ پروسیس تو ایسے ہی رہے گا, پھر ایک نئے چیف جسٹس آئیں گے تو پھر ان کو بھی یہ سہولت حاصل جب آئیں گے تو وہ آرڈیننس واپس ہو جائے گا. اچھا اس لیے ایکٹ نہیں بنایا نا, 3 دن پہلے تو اجلاس ہو رہا تھا تو ایکٹ نہیں بنایا, وہ تو آرڈیننس ہے. آرڈیننس کو جو ہی یہ ٹائم قاضی صاحب کا ختم ہوگا انہوں نے آرڈیننس کو تبدیل کر دینا ہے. کون کمال آئیڈیاز دیتا ہے آپ لوگوں سے؟ بات یہ ہے کہ جب ربر اسٹیمپ پارلیمنٹ ہوگی, یہ گورنمنٹ سے مجھے پوچھنے دیں جب ربر اسٹیمپ پارلیمنٹ ہوگی یہی سوچتے رہتے ہیں آپ لوگ. ایک تو پہلے ماریہ صاحبہ میں مختصراً کل سارے رستے رکاوٹیں جی ٹی روڈ موٹر وے لاہور رنگ روڈ کھلے ہونے کے باوجود پی ٹی آئی کو ایک ناکام ترین جلسے کی مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا. ان کو مینار پاکستان میں کرنے دیتے تو پھر ہو جاتا. چلیں یہ بھی اچھا بہانہ ہے, چلیں یہ بھی اچھا بہانہ ہے, یہ بھی اچھا بہانہ ہے. سڑکیں سب کچھ کھلا ہوا تھا, کوئی ڈیرا غازی کل بھی ہو گئے, رج کے ایکسپوز ہوئے ہیں, رج کے ایکسپوز ہیں. ان کو سمجھ نہیں آئی تھی اب ڈالیں کس پہ, عوام نہیں نکلی ڈالیں کس پہ, اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی. وہ علی امین گنڈا پور صاحب کانفرنسز آپ کر رہے ہیں, پریشانی آپ لوگوں کو لگی ہوئی ہے, 12 بجے ہم بس یہ چاہتے ہیں کہ اب اگر ان کو سکون پڑ گیا تو علی امین گنڈا پور صاحب سے کہیں کہ خیبر پختونخوا کی گورننس کے مسائل پہ کام کریں اور یہ آ کے کوئی اپنا آئینی کردار ادا کریں, انتشار پھیلانے کے بجائے. کل شوق پورا ہو گیا. نہیں رستے کھلے ہوئے تھے, 40 کلومیٹر دور وینیو دیا, پھر آپ نے کہا آپ کو ایک کنٹینر نظر آیا, آپ کو ایک رکاوٹ نظر آئی, موٹر وے بند کر دی آپ لوگوں نے, موٹر وے بھی کھلی ہوئی تھی, لائٹیں بند کر دی آپ نے. چلیں دکھ ہوگا, لوگوں کو دکھ ہو سکتا ہے, مگر بات یہ ہے کہ کل ایک ناکام ترین جلسہ, وہ پتہ نہیں جی عوام کا جمع غفیر ہوگا, کوئی 5 بندوں کا ٹولہ, کوئی 10 بندوں کا ٹولہ. لاہور تھا نا, لاہور میں بلدیاتی انتخاب کرا لے, اگر ان کے پیچھے چلیں اگر بات اس پہ آگے کہ ہم نے بلدیاتی انتخابات پہ بحث شروع کر دینی ہے پی ٹی آئی کے جلسے کی فیلئر سے ڈیفلیکٹ کرنے کے لیے, تو بہت اچھی بات ہے, بالکل ریفلیکشن کی بات ہے. تو میں مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا علی امین گنڈا پور صاحب, بجائے اس کے کہ آ کے جگہ جگہ شیشے توڑیں اور سستے سلطان رائی بنے. وہ ایک منصب جس کے اوپر ان کو غلط شخص نے غلط طریقے سے ڈال ہی دیا ہے, اب وہ میری ان سے بھی گزارش ہے کہ مقابلہ کرنا ہے تو پنجاب حکومت سے عوام کو سروسز دینے میں ضرور کریں. باقی وہ صاحب اب بھڑکے مارنا بند کریں اور کل ان کی اچھی خاصی عزت افزائی ہوگی ہے. دیکھیے دوسرا ماریہ صاحبہ جو آپ نے سوال کیا پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کا, اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ جب یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل آیا تھا جس میں ہم نے انسٹیٹیوشنلائزیشن آف سپریم کورٹ, ڈیموکریٹائزیشن آف بینچ فارمیشن کی بات کی تھی, تو پی ٹی آئی نے درخواست دی کہ یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے. کس طرح آپ فرد واحد سے طاقت لے کے پھیلا رہے ہیں, یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے. آج ان کو اس کے اوپر گلا ہے تو پہلے تو کہہ دیں یا تب غلط ہے یا آج غلط ہے, کہہ دیں کہ ہونی فرد واحد کے پاس چاہیے, اب مان لیں, اب کہہ دیں کہ اس ٹائم پہ غلط فیصلہ ہوا تھا. دوسری بات آپ نے بالکل صحیح کی, آج بھی 3 ججز کے پاس ہی یہ اختیار ہے, سپریم چیف جسٹس کے پاس, نیکسٹ سینئر موسٹ جج, اینڈ تیسرے جج کا آپ نے کہا بالکل معمولی سی ایک فلیکسیبلٹی آ گئی جس میں ان اویلیبلٹی آف جج ایڈریس ہو جاتی ہے. مگر اس آرڈیننس کے اندر 2-4 اور چیزیں بھی ہیں
کہ کیسز فرسٹ اینڈ فرسٹ آؤٹ کے کیس میں ڈیل ہوں گی اور آپ کی ٹرانسکرپٹس ہوں گی ہیئرنگز کی ٹرانسکرپٹس موجود ہوں گی. اس کے علاوہ 184(3) اگر سو موٹو کے تحت آپ کوئی بھی کیس سنیں گے تو اس کے ریزنز ریکارڈ کریں گے کہ کس طرح 184(3) کا تھریش ہولڈ یہ کیس میٹ کرتا ہے جہاں پہ یہ انووک کیا گیا ہے. تو آئی تھنک اس کے اندر کافی ساری اچھی چیزیں. باقی جب اسمبلی ان سیشن آئے گی تو یہ بل لے ہوگا ٹو بیکم لا. نیچرلی دونوں ہاؤسز سے گزرے گا. میں دیکھا کہ 63A کی ریویو کے حوالے سے جو ہے اب وہ تو جی ویسے ہی بالکل ہونا چاہیے, لیکن اس کے یہ نہ کہے کہ پھر سیاسی مقاصد نہیں ہے. نہیں دیکھیے دیٹ از ون کیس. آئی ڈونٹ نو کہ 63A کا ایک ریویو پٹیشن ڈیفینیٹلی پینڈنگ ہے اور میرے نزدیک ضروری بالکل درستی ہونی چاہیے. پہلے اس کو بھی تو کرنا ہے نا مینیج 63A کو کسی طریقے سے. نہیں دیکھیے وہ تو ایک اینی کیس اس ٹائم پہ پی ٹی آئی کے لیے گڈ ٹو سی یو کورٹس والا معاملہ ہوا تو اس کے اندر ان کو رستہ دینے کے لیے یہ کہا گیا کہ جناب جو لوگ ووٹ ان کا ووٹ ہی نہ گنو تاکہ پی ٹی آئی کو کسی طرح ریلیف دیا جائے. حالانکہ وہ لا میکرز خود ووٹ ڈال رہے ہیں اور سپریم کورٹ نے ایٹ دیٹ ٹائم ری رائٹنگ دا کانسٹیٹیوشن ان یٹ انادر انسٹنس دے ڈپرائیوڈ دوز لا میکرز آف دا رائٹ آف دیئر ووٹ. تو اس کی درستگی تو یقیناً ہونی چاہیے.